اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت و رتبے سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، بئر زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر اور ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابہ کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے۔ احادیث مبارکہ سے شعبان معظم کی 15ویں رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب برات احادیث مبارکہ کے الفاظ اتقاء من النار کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ البراء دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، لیلۃ السقط دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ شب برات کے 5 خصائص۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے درجہ ذیل 5 خاص صفات عطا فرمائی، جنہیں کثیر ائمہ نے بیان کیا۔ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے کے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی، اور وہ اس طرح کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر مصر ہو۔ شب برات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ سے طویل حدیث مبارکہ بیان کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ بس میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین دل میں بغض رکھنے والوں، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پائنچے لٹکانے والوں، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت حالت سجدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حقہ تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا ہے۔ شب برات کی شرعی حیثیت۔ امت مسلمہ کے جمع مکاتب فکر کے فقہاء علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو مسئلہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہو جائے تو اس پر عمل واجب ہوتا ہے یا وہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہوتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ جو شب برات کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا مولا علی المرتضیٰ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو سلبہ، عوف بن مالک، ابو موسیٰ اشعری، ابو امامہ اور عثمان بن ابی العاص کے نام شامل ہیں۔ سلف صالحین اور اکابر علماء کے احوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا ان کے معمولات میں سے تھا، لیکن بعض لوگ اس رات عبادت، ذکر اور وعظ و نصیحت پر مشتمل محافل منعقد کرنے کو بدعت ضلالہ کہنے سے بھی نہیں ہچکچاتے، جو سراسر احادیث نبوی کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس رات کی فضیلت پر امت تواتر سے عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ شب برات کی حیثیت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ شروع سے ہی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام ائمہ حدیث بشمول ائمہ صحاح ستہ اکثر نے شب برات کا تذکرہ کیا اور اپنی کتب حدیث میں یعنی شعبان کی 15ویں رات کے عنوان سے مستقل ابواب بھی قائم کیے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اپنے مختلف دروس قرآن و حدیث اور کتابوں میں شب برات کی اہمیت و فضیلت پر وارد احادیث کی حیثیت پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بات واضح رہے کہ جب ائمہ حدیث اپنی کتاب میں کسی عنوان سے کوئی مستقل باب قائم کرتے ہیں اور وہ باب قائم کر کے اس کے تحت کئی احادیث لاتے ہیں تو اس سے مراد محض اپنی کتاب حدیث ایک باب قائم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مقصود ان کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے۔ ان کی کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل، ابن حزیمہ، ابن حبان، ابن ابی شیبہ، ہزار، طبرانی، بیہقی، ابن ابی عاصم، ہیثمی الغرض تمام ائمہ حدیث کا یہی عقیدہ تھا اور اسی پر ان کا عمل بھی تھا، اور اس رات وہ خود بھی احتساس و اہتمام کے ساتھ جا کر عبادت کرتے، روزہ رکھتے، قبرستان جاتے اور جمیع امت مسلمہ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے۔ شیخ الاسلام اس حوالے سے مزید فرماتے ہیں 10 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مختلف اسناد کے ساتھ درجنوں کتب احادیث میں مختلف مضامین سے شب برات اور اس کی اہمیت و فضیلت پر احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی اس حوالے سے یہ کہنا کہ فلاں حدیث میں ضعف ہے فقط ہٹ درمین یا لا علمی ہے۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ اگر حدیث ایک سند کے ساتھ آئی ہو تو اس کے ضعف پر کوئی بات کی جا سکتی ہے،
لیکن برات کے حوالے سے احادیث تو 10 سے زیادہ صحابہ کرام روایت کرنے والے ہیں، اور پھر ہر صحابی کی سند جدا جدا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اتنے ہی جدا جدا تابعین نے، اور ان سے تبع تابعین نے، ان سے ائمہ حدیث نے اتنی ہی الگ الگ سندوں کے ساتھ انہیں روایت کیا ہے، اور یہ سندیں اتنی زیادہ بنتی ہیں کہ اگر ایک سند میں کسی وجہ سے ضعف بھی پایا جائے تو دوسری سند اس کو تقویت دے دیتی ہے، اگر اس میں بھی ضعف ہے تو تیسری سند اسے تقویت دے دیتی ہے۔ پھر اتنے ائمہ حدیث نے مختلف سندوں کے ساتھ ان حدیث کو روایت کیا ہے کہ اس کے بعد کسی ضعف کی مجال نہیں رہ جاتی، اور تمام محدثین کے ہاں وہ حدیث صحیح شمار ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ جمیع محدثین کے ہاں اصول حدیث متفق علیہ قاعدہ کے فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی مقبول ہوتی ہے۔ شب برات کے حوالے سے احادیث کو بہت سارے صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، لہٰذا یہ تصور ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ کسی ایک روایت اور سند پر کسی ایک نے لکھ دیا کہ اس میں ضعف ہے تو اسے اٹھا کر معاذ اللہ پھینک دیا جائے۔ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ضعف کہتے کسے ہیں۔ ضعیف حدیث موضوع روایت کو نہیں کہتے، اور یہ بھی واضح رہے کہ ضعف کبھی حدیث کے متن و مضمون میں نہیں ہوتا، بلکہ ضعف اس کے اسناد میں کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ایک سبب سے ایک سند میں ضعف ہے اور دوسری سند اس سے قوی آ جائے تو اسے پہلی سند کا ضعف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ صرف اپنی کم علمی کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے رہتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت و اہمیت پر اتنی کثرت کے ساتھ احادیث حسنہ و صحیحہ وارد ہوئی ہیں، اور ائمہ حدیث نے باقاعدہ ابواب قائم کیے ہیں، لہٰذا اس کی فضیلت و اہمیت کا انکار کرنا سوائے جہالت اور لا علمی اور کتب و ذخیرہ احادیث سے بے خبر ہونے کے اور کسی چیز پر دلالت نہیں کرتا۔ شب برات اور صحابہ کرام کے معمولات۔ شب برات ایک انتہائی فضیلت و بزرگی والی رات ہے۔ اس رات کے متعلق تقریباً 10 جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت ابو بکر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو سلبہ الخشنی، حضرت عثمان بن ابی العاص سے مروی احادیث مبارکہ ہیں۔ ذیل میں شب برات کے حوالے سے چند ایک صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے معمولات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفیات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے۔ وہ 4 راتیں یہ ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور رجب کی پہلی رات۔ حضرت طاؤوس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 15واں شعبان کی رات اور اس میں عمل کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، میں نے حضرت علی سے سنا اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مقربین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ حضرت غوث اعظم کا فرمان مبارک: شب برات فیصلے، قضا، قہر و رضا، قبول و رد، نزدیکی و دوری، سعادت و شقاوت اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ کوئی شخص اس میں نیک بختی حاصل کرتا ہے اور کوئی مردود ہو جاتا ہے، ایک ثواب پاتا ہے اور دوسرا ذلیل ہوتا ہے، ایک معزز و مکرم ہوتا ہے اور دوسرا محروم رہتا ہے، ایک کو اجر دیا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کا کفن دھویا جا رہا ہے اور وہ بازاروں میں مشغول ہیں، کتنی قبریں کھودی جا رہی ہیں، لیکن قبر میں دفن ہونے والا اپنی بے خبری کے باعث خوشی اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے، کتنے ہی چہرے کھلکھلا رہے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہیں، کتنے مکانوں کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے
لیکن ان کا مالک الموت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ کتنے ہی بندے رحمت کے امیدوار ہیں، بس انہیں عذاب پہنچتا ہے۔ کتنے ہی بندے خوشخبری کی امید رکھتے ہیں، بس وہ خسارے پاتے ہیں۔ کتنے ہی بندوں کو جنت کی امید ہوتی ہے، پھر ان کو دوزخ میں جانا پڑتا ہے۔ کتنے ہی بندے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے امیدوار ہوتے ہیں، لیکن وہ جدائی کا شکار ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو عطائے خداوندی کی امید ہوتی ہے، لیکن وہ مصائب کا منہ دیکھتے ہیں۔ اور کتنے ہی لوگوں کو بادشاہی کی امید ہوتی ہے، لیکن وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ قارئین کرام، شب برات پر اتنی کثیر تعداد میں مروی احادیث تحمل صحابہ و تابعین اور تبع تابعین و ائمہ سلف صرف اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی بھی بندہ فقط ان کا مطالعہ کر کے یا مطالعے کے بغیر ہی انہیں قصے کہانیاں سمجھتے ہوئے صرف نظر کر دے، بلکہ ان کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے مولا خالق کائنات کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے استوار کرے، جو کہ اس رات کو اس جیسی دیگر روحانی راتوں میں عبادت سے باسہولت میسر ہو سکتا ہے۔ ان بابرکت راتوں میں رحمت الہی اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے اور اپنے گناہگار بندوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بے قرار ہوتی ہے۔ لہٰذا اس رات میں قیام کرنا، کثرت سے تلاوت قرآن، ذکر و عبادت اور دعا کرنا مستحب ہے، اور یہ اعمال احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہیں۔ اس لیے جو شخص بھی اس شب کو یا اس میں عبادت کو بدعت ضلالہ کہتا ہے، وہ در حقیقت احادیث صحیحہ اور اعمال سلف صالحین کا منکر ہے اور فقط ہوائے نفس کی اتباع اور اطاعت میں مشغول ہے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جو عمل خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہو، تابعین اور اسلاف امت اس پر شروع سے ہی عمل پیرا رہے ہوں، فقہاء کرام جسے مستحب قرار دیتے ہوں، کیا وہ عمل بدعت ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا عمل بھی بدعت ہے تو پھر سنت و مستحب عمل کون سا ہوگا؟ شب برات میں عبادت کیسے کی جائے؟ اس رات اکیلے عبادت کرنا اور اجتماعی طور پر عبادت کرنا دونوں ہی طریقے ائمہ سے ثابت ہیں۔ اس رات جاگنا عبادت کرنا چونکہ مستحب عمل ہے، لہٰذا ہماری رائے کے مطابق اسے انسانی طبیعت اور مزاج پر چھوڑنا چاہیے۔ جس طریقہ میں کسی کی طبیعت اور مزاج کیف و سرور اور روحانی حلاوت محسوس کرے، اسے چاہیے کہ وہ وہی طریقہ اختیار کرے، کیونکہ اس رات کا اصل مقصود تزکیہ و تصفیہ قلب ہے۔ سو جسے جس طریقے میں حلاوت ایمانی نصیب ہو، اسے اسی پر عمل کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کی طبیعت خلوت پسند ہوتی ہے اور انہیں تنہائی میں عبادت اور گریہ‌زاری کرنے سے حلاوت و سکون اور ذہنی یکسوئی ملتی ہے، سو وہ اس طریقہ کو اختیار کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ اجتماعی طور پر عبادت کرنے میں زیادہ آسانی اور راحت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے اس طریقے پر عمل کرنے میں رخصت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عمل بھی ائمہ سے ثابت ہے۔ بلکہ آج کا دور چونکہ سہل پسندی اور دینی تعلیمات سے بے روی کا دور ہے، اس دور میں وہ لوگ بھی کم ہیکا جن کے گھر اور راتیں قیام اللیل کے نور سے جگمگاتی ہیں، اور ان طبیعتوں میں اتنی مستقل مزاجی بھی نہیں رہی کہ لوگ گھروں میں رات بھر جا کر چستی و مستعدی سے عبادت و اذکار کر سکیں۔ تنہائی میں کچھ دیر عبادت سے ہی سستی اور نیند کے ہتھیار کے ذریعے شیطان ان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر اجتماعی عبادت سے لوگوں میں دین سے رغبت اور عبادت میں مستعدی پیدا ہوتی ہے، تو ان کے لیے اجتماعی طور پر عبادت کرنا مستحسن عمل ہے۔ اجتماعی طور پر عبادت کرنے میں تعلیم و تربیت کا عمل بھی پایا جاتا ہے۔ دینی تعلیمات اور نوافل و اذکار کی ادائیگی سے بے بہرہ لوگ بھی آسانی سے اجتماعی عمل میں شریک ہو کر اپنی عبادات کی ادائیگی کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں معلوم نہیں ہوتی وہ بھی جان لیتے ہیں۔